بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون۔ یعتذرون کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے۔ یہاں اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں بہانے نہ بناؤ، تم بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اب وہ جب تم لوٹو گے ان کے پاس واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ جنگ تبوک میں جب یہ جا رہے تھے تو یہ اس میں کچھ منافقین ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی ہیلے بہانے بنا کر آپ سے رخصت طلب کر لی تھی کہ اب ہم نہیں جا سکتے، ہمارے یہ مسئلے ہیں، اور بہت سے ایسے تھے جو رخصت کے بغیر ہی مدینہ میں رہ گئے تھے اس انتظار میں کہ آپ واپس آئیں گے تو ہم معذرت کر لیں گے۔ تو آپ جب واپس آئے تو منافقین آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا کہ پہلے جو کچھ تم نے کیا وہ ہمیں معلوم ہو چکا۔ تو یہاں پر اب یہ کیا کریں گے؟ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اور بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر جب تم غائب حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو بتا دے گا جو عمل تم کرتے رہتے تھے۔ وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ تاکہ تم ان سے درگزر کر دو۔ تم ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو یہ کرتے رہتے تھے۔ یہ تم سے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہے، اور اس لائق ہے کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور بعض دیہاتی جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان خیال کرتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہے، ان پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ اب تاوان کا مطلب کیا ہے؟ بوجھ۔ اب جو خرچ بھی کر رہے وہ کیا سمجھ رہے کہ یہ ہمارے پر بڑا بوجھ ہے، کہ یہ اس کو مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہم تو ارے یہ ہم کو کرنا پڑے گا، تو اس کو تاوان سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے خرچ کر رہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا آپ دینا ہی پڑے گا، سب دے رہے ہیں ہمیں بھی دینا پڑے گا، تو اس طریقے سے ان کی بات آ رہی ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ دیکھو وہ بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان سب مومنین سے اللہ خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی تمہارے گرد و پیش والے اور کچھ مدینے والے کٹر منافق ہے، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو بہت جلد دوہری سزا دیں گے، پھر آخرت میں وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور چند اور ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، انہوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قلوب کرے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں گے، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرے کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب سکھ اور چین ہے، اور اللہ تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو
اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی خیرات قبول کر لیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اچھے عمل کیے جاؤ، اللہ اور رسول اور مومنین سبھی تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اور تم غائب اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دیا جائے گا۔ دوسرے اور بھی ہے جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ان کو معاف کر دے یا عذاب دے۔ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو مسجد بناتے ہیں محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیے ان میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی، کس لیے بنائی تھی؟ ایک مسجد ضرار جس کو نام ہے، تو یہ ان کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کس لیے مسجد بنائی تھی؟ تاکہ وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں نے، منافقین نے یہ مسجد تعمیر کی تھی مدینہ میں، تو ان کی مسجد میں ان کا یہ جو مرکزی کردار جو تھا، ابو عامر تھا، یہ ان کا جو منافقین کا جو سردار تھا، سرداروں میں سے ہی تھا، اور یہ شخص انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور عیسائی عالم تھا یہ، جس نے کیا کیا تھا؟ درویشی اختیار کر لی تھی۔ یعنی کہ سب درویشی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ سب لوگ اس کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے، نیک انسان سمجھتے تھے، تو یہ مین ان کا تھا کردار اس کا، جو یہ مسجد انہوں نے بنائی تھی۔ اب یہ مسجد بنانے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ مسجد بنائیں گے، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو اپنا دشمن سمجھا، اور ابو عامر نے بھی اپنا ان کو دشمن ہی سمجھتا تھا، یہ بھی ان کو، اور اس نے بھی ان کے ساتھ دشمنی کی راہ ہی اختیار کی تھی۔ اب یہ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ جب حنین میں، جب جنگ حنین میں کافروں کو شکست ہو گئی، تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں رہی جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے، تو اب لہٰذا اپنے مذہب کے واسطے انہوں نے بہت کوششیں کی، منصوبے بنائے، اور مدینے کے منافقین ایسے تمام کاموں میں کیا تھے؟ دشمنوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب جو اس غرض سے جب وہ ان لوگوں نے مسجد بنائی، تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسجد تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ وہاں جمع ہو کر صلاح و مشورہ کریں گے چھپ کر، اور اس میں ہم ایسی سازشیں کریں گے جو پردے کے پیچھے ہوگی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی عبادت کی غرض سے ہی تعمیر کی گئی ہے، تو یہی وہ لوگ سمجھیں گے۔ اور وہ مقصد جو مسلمانوں کو بتایا گیا، اس میں یہی تھا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان قباء سے قریب ایک تیسری مسجد تیار ہونے لگی۔ اس کی ضرورت یہ بتائی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں اور اتنی دور آ نہیں سکتے، بارش ہے، سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے، تو مسجد قباء تک لہٰذا ہم نمازیوں کے لیے سہولت کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ وہاں چل کر اس کے افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس سے منافقوں کی غرض صرف مسلمانوں کو فریب دینے کی تھا، اور سازشیں تھی ان کی، کہ ان کی سازشیں تھی یہ ساری، اور آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر پھر میں 2 رکعت نماز جا کر ضرور پڑھوں گا۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہاں پر آپ نہ جائیں۔ دیکھیے کہ آگے کیسے الفاظ اس کے آتے ہیں۔ اور یہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، کفر پھیلائے، مومنوں میں تفرقہ ڈالے، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کی کمین گاہ کا کام دے جو اس سے پہلے اس اللہ اور اس کے رسول کے کام کر رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے تھے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کو ایک بات اور بھی اس میں پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ چلیے لکھیے، بتائیے چیٹ باکس میں، قرآن میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ ویری گڈ، 4، ایکسیلنٹ۔ سارا امتیاز، نازیہ حسن، ہینا کوثر، فواز الدین، ویری گڈ، بشرا، ویری گڈ، نورین، ہاں ویری گڈ۔ قرآن میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، اور مسجد درار، اور قباء، یہ سب، یہ اور حرم، یہ ایک تو مکہ اور مدینہ کی 2 مسجدیں ہو گئی، اور ایک مسجد اقصی ہو گئی، اور زرار، اور اس کا ذکر آیا
مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ آگے دیکھیے، ہمارا اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہیں، اے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ دیکھیے کہ یہ وہ مسجد اس کی پہلے دن سے تقوی کے پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کے آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت مسجد درار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ دیکھیے مومنوں نے اپنی جان کس کے بدلے بیچ دیے؟ جان اور مال کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے بیچ دیے انہوں نے۔ دیکھیے اپنی جانیں بیچ دی، اپنے مال بیچ دیا، اور وہ بیچ کر انہوں نے کیا خرید لیا؟ جنت۔ اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل، قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، اب یہاں پر دیکھیے کہ مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ مومنوں کی صفات کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، والسائحون، والراکعون، والساجدون، والعامرون بالمعروف، والناہون عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ، وبشر المومنین۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دی گئی۔ تو یہاں پر مومنوں کی کیا کیا کوالٹیز بتائی گئی؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنے والا، عبادت گزار، حمد کرنے والا، روزے دار، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، نیک کام کرنے والا، اور نیکی کے کام کا حکم دینے والا، برے کام سے روکنے والا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 112 میں ہم کو کیا لیسن مل رہا ہے کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں ہمارے اندر باقی ہیں تاکہ ہم بھی ایک پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، سجدہ تو ہم کرتے ہیں، رکوع تو ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں الحمدللہ، عبادت بھی ہم کرتے ہیں، بس ہماری عبادتیں تھوڑی سی کمزور ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں گی۔ توبہ کرنے والے، اب دیکھیں کہ ہم توبہ کتنا کرتے ہیں، توبہ استغفار ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا ہمیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہم کو ایک اپنے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ابھی باقی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہمیں 100% کے لیے کرنا پڑے گی۔ ابھی ہم اپنے آپ کے پیپر چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں سے ہم کون کون سی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمیں ڈالنی پڑے گی۔ کیا ہم گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کی رضا کی خوشخبری، جنتوں کی خوشخبری، ہر چیز کی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہے مومن بندوں کے لیے، ان ساری چیزوں کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی سچے اور پکے مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو نیک لوگوں کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ساری کوالٹیز پیدا کر دے۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اگر ہمارے کوئی کلوز ریلیٹیوز بھی ہے مشرک تو ان کے لیے بخشش نہیں طلب کر سکتے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو ان کے لیے بخشش نہیں طلب کر سکتے۔ ہاں جب تک وہ زندہ ہے ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مر گئے تو پھر ان کے لیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آزر تھے، ان سے بھی یہی کہا تھا نا
ان کے والد نے اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تو آگے آ رہا ہے کہ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا. پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. یعنی کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت بھی یہاں پر آ گئی کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کرے مغفرت کے لیے. اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان سے کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. انہوں نے جب یہ کہا تھا تو اس وقت آپ نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم سلامت رہو میں جا رہا ہوں البتہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا تو یا اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہاں ان کو بھی بتا دیا گیا کہ نہیں اب ان کو جب ان کو پتا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کی دعا کرنے سے تو پھر وہ بھی بیزار ہو گئے اپنے باپ سے. اور بے شک ابراہیم بڑے نرم اور بردبار انسان تھے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا. اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرے. یقیناً اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بلا شبہ اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے. آیت 117 اللہ آیت 117 اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین اور انصار مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت ان کا ساتھ دیا. اور اس وقت بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے پن کی طرف مائل ہو چکے تھے مطلب ان کے دل میں کجی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ روک دیا گیا تھا. آیت نمبر 118 وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. یہاں حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھی اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم. آیت نمبر 118 وَعَلَى ثَلَاثَةٍ. تو 3 لوگوں کے بارے میں 3 آدمی کون تھے وہ چلے کون تھے وہ 3 صحابہ؟ تین صحابہ. اب یہاں پر یہ جنگ تبوک کے وقت کا واقعہ ہے. یہاں پر یہ 3 آدمی کا ذکر جو آ رہا ہے سورے میں تو یہ کون کون تھے وہ سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. یہ تینوں پہلی بار انہوں نے کئی بار اللہ کے ویری گڈ ابن ابی نہیں ہے اس میں. ابن ابی کس نے لکھا ہے؟ نہیں، ہلال بن امیہ، سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. 3 لوگوں کا ذکر ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ان 3 لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا جو واقعہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اس آیت میں کہ یہ 3 لوگوں کی توبہ کا معاملہ ملتوی کر کے رکھا گیا تھا، مطلب تھوڑے دنوں کے لیے روک کر رکھا گیا تھا. یہاں ابھی کے زمین کی فراخی کے باوجود ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی. یعنی کہ اتنی زیادہ ہر چیز ہونے کے باوجود زمین کا تنگ ہو جانا مطلب کہ انسان کے لیے گھٹن سے محسوس ہونا. اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے.
اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی توبہ کیا وجہ ہوئی تھی، کہ کیا وجہ سے ان کی توبہ، کس وجہ سے انہوں نے توبہ کی تھی اور کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ سورہ کا جو اصل امپورٹنٹ قصہ جو اس میں آتا ہے، یہ 3 صحابی کے بارے میں آتا ہے۔ تو کعب بن مالک جو تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب غزوے میں، جس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، میں ان کے ساتھ ہوتا، اور ہر لڑائیوں کے ایک غزوہ میں، جنگ تبوک اور دوسری غزوہ بدر، جنگ تبوک کے موقع پر میں نے پکی نیت کر لی تھی، جب آپ چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ سے سچ سچ کہہ دوں گا کہ اکثر آپ سفر سے تشریف لاتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے، یہ جو صحابی تھے، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ یہ انہوں نے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور کیسے انہوں نے ان کے ساتھ جو ذکر ہوا تھا توبہ کی قبولیت کا، تو سیدنا کعب بن مالک جو ہے وہ خود ہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو انہوں نے سوچا تھا کہ میں خود ہی واپس ان سے آ کر 3 لوگوں کے جو پیچھے رہ جانے کا جو واقعہ ہے، جھوٹے عذر پیش کر رہے، تو باقی لوگوں نے کیا کیا کہ جھوٹے عذر پیش کر دیے۔ منافقوں کی خاص بات کیا ہوتی تھی کہ وہ اکثر کیا کرتے تھے، جھوٹے کچھ نہ کچھ بہانے پیش کر دیتے تھے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پیش کر دیتے تھے، عذر پیش کر دیتے تھے کہ ہم یہ وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہم وہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ منافق ہیں اور یہ کس طریقے کی یہ باتیں کریں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ پیچھے یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے۔ اب یہ جو سیدنا کعب بن مالک ہے، انہوں نے ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 3 لوگ تھے جو جنگ تبوک میں جانا تو چاہ رہے تھے، حالانکہ نیک صحابی تھے اور بڑے دوسرے غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہ چکے تھے، اور کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب ہم نکل جائیں گے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی ہم نکلیں گے، ایسا سوچ کے پھر وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ وجہ سے پھر اب انہوں نے کہا کہ اب وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو معاملہ تینوں کا جو پیچھے رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملتوی التوا میں ڈال دیا، مطلب ان کو روک دیا گیا ان کا معاملہ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے آئے تو ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لے تو میں کچھ جواب نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے سچ سچ کہہ دوں گا، اور آپ اکثر جب سفر سے تشریف لاتے تو چاشت کے وقت ہی آتے، مسجد میں آ جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتلا دی تو آپ نے صحابہ کرام کو مجھ سے اور میرے جیسے 2 ساتھیوں، یعنی کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہ جو اوپر بات آ رہی نا کہ ان کے اوپر زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، تو اب ان سے دیکھیے کہ کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے اور ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اب صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اس حال میں زندگی ہم پر 2 بھر ہو گئی۔ مجھے بڑی فکر ہو گئی تھی، مجھے یہ فکر تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں ساری عمر اس مصیبت میں مبتلا رہوں گا کہ نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، اور میں اگر مر گیا تو میری کوئی نماز بھی نہ پڑے گا۔ آخر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس وقت تہائی رات باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تھے، اور ام سلمہ جو تھی میری بھلائی کی فکر میں تھی اور میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ام سلمہ، کعب بن مالک کی دعا توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو یہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب ان کا جو ذکر آتا ہے، کعب بن مالک جو تھے 3 آدمیوں میں سے تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور ان کا معاملہ پیچھے رکھ دیا گیا تھا۔ کعب بن مالک آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب جو تھے انہیں لے کر چلا کرتے تھے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں جب کعب اپنا قصہ بیان کرتے تو فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب وہ سیدنا کعب فرماتے ہیں جن دنوں
میری ساتھ صحابہ کی گفتگو بند کی گئی، انہی دنوں شام کے عیسائیوں میں سے مجھے ایک خط ملا۔ اب دیکھیے کہ وہ جا رہے تھے بازار سے، تو ایک عیسائی شخص نے ان کو لا کر ایک خط ان کے ہاتھ میں تھما دیا، اور وہ کس کا خط تھا؟ شاہ غسان کا خط تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اس خط میں لکھا ہوا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے، تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری قدر کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ یہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں جھونک دیا۔ جب 40 دن اس حالت میں گزر گئے کہ ہم تینوں کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ دیکھیے کہ ان کو جب جو حکم ملتا تھا، صحابہ بھی کیسے تھے کہ جب ان کو جو حکم ملتا تھا اس کو فوراً کر گزرتے تھے۔ اب یہ نہیں سوال انہوں نے کیا کہ کیوں، کیسے، ہم بیویوں کے بغیر کیسے رہیں، انہوں نے یہاں یہ تک پوچھ لیا کہ کیا ہم ان کو طلاق دے دیں۔ دیکھیے کہ کیسے یہ صحابہ تھے، کیسی ان کی توبہ تھی، اور ہماری توبہ دیکھیے کیسی ہوتی ہے، ایک دم روکھی سوکھی۔ اور یہ کیسے صحابی تھے کہ ہر نیکی میں آگے دوڑنے والے، صرف ایک نیکی میں یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا کہ جہاں جاتے وہاں سے لوگ منہ پلٹا کے چلے جاتے، سارے صحابی۔ جب یہ کسی کو سلام کرتے، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کتنی سختی کے ان کے پر یہ دن گزرے ہوں گے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہلال بن امیہ نہایت کمزور ہیں اور وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ نے اسے اپنے خاوند کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، لیکن صحبت وغیرہ کی اجازت نہیں دی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ کعب بن مالک نے۔ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ مزید 10 دن یعنی کہ کل 50 دن گزر جانے کے بعد ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص صحابہ کو جو کڑا امتحان لیا تھا، اس میں وہ پورے اترے۔ پھر اللہ نے نہایت شفقت بھرے الفاظ میں ان کی صرف توبہ ہی قبول نہیں فرمائی، بلکہ اگلی آیت میں ان کی سچائی اور راست بازی اور وفاداری کی بھی تعریف کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اتنی ان کی ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، ہر چیز میں آگے رہنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایسی تکلیف، ایسی پریشانی ان کے اوپر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک، 50 دن تک ان کی توبہ کو ملتوی کر کے رکھا، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے کسی سے ملتے تو سب لوگ ہم سے منہ پھیر کر چلے جاتے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا، یہ جو پیچھے بات آ رہی ہے نا کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، یعنی کہ دیکھیے کہ کیسا، بیوی بھی بات نہیں کر رہی ہے، گھر کے لوگ بھی بات نہیں کر رہے ہیں، آس پاس کے جو دلی دوست ہیں، یعنی کہ صحابہ، دیکھیے نا کہ کیسے تھے وہ صحابہ، کہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کر رہے، تو یہ ان کے لیے بڑی سختی والے دن تھے کہ وہ ان سے بات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ اس وقت جب ان کی توبہ کی قبولیت کا وقت آیا تو 50 دن تک انہوں نے ایسے ہی گزارا، اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور دیکھیے کہ چاہتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی سے معذرت کر لیتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا، بہانے بنا دیتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کعب بن مالک جو تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا قصہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کس شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا بڑا احسان کیا جیسا کہ مجھ پر کیا تھا۔ یہ یہاں پر ان کے بارے میں آتا ہے آگے کہ کونوا من الصادقین، آیت نمبر 119 میں آتا ہے کہ کونوا من الصادقین، مع الصادقین، کہ تم دیکھو ان لوگوں کے لیے کیسی بات آئی ہے کہ یہ صادقین میں ان کو لکھا گیا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی جو ایسی وقت انہوں نے کوئی قسمیں نہیں کھائی، جھوٹی قسمیں نہیں کھائی، جھوٹے عذر انہوں نے نہیں پیش کیے۔ یہ چاہتے تو جھوٹے عذر بھی یہ پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے جھوٹے عذر بھی نہیں پیش کیے۔ ایسے وقتوں میں دیکھیے کہ ان کے اوپر 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب اللہ کا حکم آیا تب کہیں جا کر یہاں پر پھر آیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ تب پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان پر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بات لوگوں کے ساتھ دو، وکونوا مع الصادقین۔ اور اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے آس پاس بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو اپنی جان سے عزیز سمجھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر صرف
जंग तबूक में गए थे ये लोग, लेकिन जंग हुई नहीं थी। लेकिन ये देखिए कि जंग हुई नहीं, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनके कैसा इम्तिहान, कैसी कड़ी आजमाइश में उनको डाला कि 50 दिन तक ना उनसे कोई बात करता, ना उनसे कोई मिलने आता। और कितना मुश्किल होता है देखिए कि एक हमारे आसपास ही देखिए कोई हमारा घर, हमारे रिश्तेदार अगर हमसे बात ना करें तो हमें कितनी मुश्किल लगती। घर में भी अगर कोई खामोश हो जाए, कोई हमसे बातचीत बंद कर दे, तो कितना मुश्किल वो वक़्त लगता है। लेकिन इनके लिए देखिए कि सारे लोग इनसे बात करना बंद कर दिए। तो अल्लाह ताला ने देखिए कि इनके लिए कैसी आज़माइश रखी और 50 दिन का इनका कड़ा इम्तिहान लिया कि देखिए कि ऐसे तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वाले नेक लोग, नेक सहाबा, छोटी-सी उनकी एक भूल, सिर्फ़ ये भूल कि उन्होंने सोचा कि हम निकलेंगे और फिर सुस्ती और काहली की वज़ह से वो पीछे रह गए। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जाकर कह देंगे कि नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अगर वो ऐसा कह देते तो फिर वो भी किसकी लिस्ट में आ जाते? मुनाफ़िकीन की लिस्ट में आ जाते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि या रसूलल्लाह हम बस सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे। उन्होंने जो सही बात थी, सच बात उन्होंने कही ना, तो सच बात कहने की वजह से फिर अल्लाह ताला ने देखिए कि उनके बारे में फिर आयत नाज़िल कर दी कि अल्लाह ताला ने फिर उनकी तौबा कबूल की। यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है तो मत्ताब अलैहिम कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की और उनकी तौबा कबूल की। और अल्लाह ताला यकीनन तौबा कबूल करने वाला है। उनकी वजह से खास तौर से फिर ये आयत नाजिल हुई और फिर उनको फिर खुशखबरी सुना दी गई कि कैसे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। फिर एक शख्स दौड़ता हुआ, जैसे ही ये आयत नाजिल हुई तो एक शख्स दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब उन्होंने ये सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुला रहे हैं। तो जब वो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी सुनाई कि तुम तीनों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली और तुमको यानी कि उनका दर्जात भी तो उनके बुलंद हो गए ना, उनको सादिकीन में से लिख दिया गया, उनको सच्चों में से लिख दिया गया, क्योंकि उन्होंने झूठ को ये एक्सक्यूज़ नहीं पेश किया था ना। अब ये देखिए कि हम क्या करते हैं, जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि एक्सक्यूज़ पेश करने लगते हैं। हम शर्मिंदगी नहीं है हमारी जो अक्सर ये होता है कि हमारी बातों में शर्मिंदगी नहीं होती। हम ये कहते हैं कि नहीं-नहीं वो ऐसे हो गया था, वो वैसे हो गया था, तो इसलिए हमने नहीं किया। ये मतलब ये कि हम कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करते अगर कोई गलती हमसे हो जाए। ये कैसे सहाबा थे, कैसे इतने नेक सहाबा के होने के बावजूद इन्होंने अपनी गलती को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। ये होती है पक्के और सच्चे मोमिन की निशानी कि इंसान के अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। ये नहीं कि बहाने बनाए कि नहीं-नहीं ऐसे होता तो वो वैसे हो जाता, नहीं मैं ऐसे कर लेती तो। यहाँ पर तो हमें अल्लाह के लिए बुलाया जाता। अब ये देखिए कि जिहाद के लिए उनको जाना था। हमको तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बुलाया जाता है, तो हम उसमें भी बहाने बनाने बैठ जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये मसले हैं, हमारे पास तो। अब छोटी-सी क्लास को ही ले लीजिए, क्लास में आने के लिए ही हमारे पास कितने बहाने होते हैं। कि नहीं-नहीं अब ये तो आज तो ऐसा है, आज तो वैसा है, आज तो हम ये नहीं कर सकते, आज तो हम क्लास नहीं जॉइन कर सकते, आज फलाँ चीज़ है, फलाँ चीज़ है। यानी कि अल्लाह के लिए जब किसी ने बुलाया गया, तो हम कैसे बहाने बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये तो देखिए कि इन लोगों को कितनी कड़ी-कड़ी आज़माइशें आती थी, कैसे-कैसे परेशानियों में इनको गुज़रना पड़ता था। हमारे लिए तो वो सारी चीज़ें नहीं है, हमारे लिए तो आसानी ही आसानी है। उसके बावजूद भी देखिए कि कैसे पीछे रह जाते हैं नेकी के कामों में। हम भी यही सोचते हैं अच्छा उठेंगे, अच्छा करेंगे। अब नमाज़ को ही ले लीजिए, हम क्या सोचते हैं किचन में अगर खड़े हैं, तो हम क्या सोचते हैं अच्छा मैं इतना काम कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ूँगी। अगर हमारा उससे पहले अगर हमारी मौत आ गई तो ये हम कभी भी नहीं सोचते, हमारी मौत को तो हम याद करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं-नहीं अभी तो मैं बहुत सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी थोड़ी मैं मरने वाली हूँ। तो ये यहाँ पर हमें ये बात बहुत सारी चीज़ें इससे हमें सबक मिलता है कि दीन के कामों में फ़ौरन जब भी पुकारा जाए, अल्लाह की तरफ जहाँ कहीं भी बुलाया जाए, फ़ौरन दौड़ कर चले जाएँ। ये ना सोचें कि अच्छा अभी जाऊँगी, अभी सब नहीं आए हैं, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो कोई आया नहीं है, या फिर नमाज़ के लिए भी या फिर कोई दीन के कामों के लिए भी अगर हम ऐसी सुस्ती करें, पीछे रह जाएँ, तो हमारा भी नाम पीछे रह जाने वालों में लिखा जाएगा। और देखिए कि जो दौड़ कर आने वाले हैं, जो आगे जाने वाले हैं, वो तो अल्लाह ताला उनका नाम लिख ले रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए क्लास में मैं कभी-कभी 15 मिनट्स पहले, कभी 20 मिनट्स पहले मैं लिंक ऑन कर देती हूँ। तो वो लोग तो बहुत सारे लोग दौड़ के पहले ही जॉइन हो जाते हैं। तो मुझे तो नहीं पता होता कि कौन-कौन जॉइन हुआ है, लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ताला के पास तो उनके नाम लिखे गए।
حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے کلاس شروع ہونے، 20 منٹ باقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں کو دیکھتا ہے، ان کے دوڑنے کو دیکھتا ہے، ان کے خلوص کو دیکھتا ہے، ان کے ایمان کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے اللہ کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیسے ان کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، ان کو سلا کے بیٹھے ہیں، جیسے بھی ہے کیسی محنتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کی محنتوں کو دیکھے گا نہیں؟ کیا ان کو اجر نہیں دے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے لیے جب بلایا جائے، اب ہمیں جنگوں پہ نہیں جانا ہے، ہم کو کوئی اپنے سر نہیں کٹانا، ہاتھ پیر نہیں کٹانے، بہت مشکل والے کام ہم سے نہیں لے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے کہ کیسے پہلے کے لوگوں کو اتنی مشکلیں اٹھانی پڑی، ہمارے لیے تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اے سی میں، فین میں، ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، چائے کا کپ ہاتھ میں ہے، پانی ہے، جو بھی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں کلاس کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کیسے ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایکسکیوزز کی طرف دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے ایکسکیوزز نہیں بیان کرتے، نمازوں کی طرف جانے کے لیے۔ اب یہ کبھی نماز چھوٹ گئی تو کیا ہم دل میں سوچتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، ایک چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ ایک نماز اگر مومن کی چھوٹ گئی نا تو اس کو دن بھر اپنے آپ پر شرمندگی ہونی چاہیے، اس کا نفس اس کو ملامت کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا مجھ سے۔ تو یہ ہوتا ہے سچے اور پکے مومن کی نشانی کہ انسان ایکسکیوزز نہ بیان کریں اور نہ یہ بیان کریں کہ اچھا یہ ایسے ہو گیا تھا، وہ ویسے ہو گیا تھا، ورنہ میں تو ضرور پڑھ لیتی۔ اب تہجد نہیں پڑھی تو ہم اپنے آپ کو نہیں بلیم کرتے، ہم اپنے فون کو بلیم کرتے، ارے آج الارم ہی نہیں بجا تو میری فجر چھوٹ گئی، ارے میری تہجد چھوٹ گئی، ہم فون کو بلیم کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے ایمان کو نہیں چیک کیا۔ اگر میرا ایمان ہوتا تو وہ خود ہی مجھے جگا دیتا، بنا الارم کے مجھے جگا دیتا میرا ایمان۔ تو یہ کیوں ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے؟ کیا ہم موبائل پہ ڈیپینڈ ہو گئے؟ کیا ہم الارم پہ ڈیپینڈ ہو گئے؟ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں 10 بار آنکھ کھلنی چاہیے کہ کیا تہجد کا ٹائم ہو گیا، کیا تہجد کا ٹائم ہو گیا، ایسے ہونا چاہیے۔ تو ہم کتنے کمزور ہیں دین کی طرف جانے میں، اللہ کی طرف جانے میں۔ دوڑ اور توبہ کر دیکھیے کہ ان کی کیسی توبہ تھی اور ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے، روکھی سوکھی۔ پہلی بات تو ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو بہت نیک اور پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے۔ ہاں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا نماز کے بعد ہاتھ سے توبہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا توبہ قبول ہو؟ ایسے فیس پر اپنے مار لینے سے کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ بہت سارے لوگوں انڈیا میں نے دیکھا، بہت سارے لوگ نماز ختم کرنے کے بعد ایسے ہاتھ سے اپنے چہروں پہ توبہ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ توبہ تو نہیں ہوئی نا۔ کیسی توبہ ہونی چاہیے؟ ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رو کر، یا ہماری ایسی روکھی سکھی توبہ اگر ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہماری توبہ؟ کیسی ان لوگوں کی توبہ تھی، 50 دن تک ان کے اوپر کڑی آزمائش آئی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جبکہ یہ صحابی ہیں۔ اور ہم دیکھیے ہمارے سروں پر تو گناہوں کے ٹوکرے لے کر ہم گھوم رہے، اور ہم بالکل شرمندہ نہیں ہیں، بالکل ہم توبہ و استغفار نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ و استغفار کیسی ہونا چاہیے، توبہ کیسی ہونی چاہیے، کیا ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ ہم امید بھی رکھیں اور ہر وقت ایسی توبہ کریں کہ ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ اور ان کے بارے میں اور وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جان کو عزیز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اپنی جان کو انہوں نے عزیز سمجھا نا۔ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے، آیت نمبر چل رہی ہماری 120، کوئی ایسا مقام طے کرتے جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے تمام نیک اعمال، ان کے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہ دیکھیے کہ جو محنتیں کر رہے ہیں، جو دوڑ دوڑ کے اللہ کے راہ میں عبادتیں کر رہے ہیں شوق سے، ابھی آپ لوگوں کی ہی بات اگر میں لے لوں تو آپ لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گھنٹہ بولے تو گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، 2 گھنٹے بولے تو 2 گھنٹے بھی بیٹھ رہے ہیں، پھر نوٹس بنا رہے ہیں، پھر اس کو تیاری کر رہے ہیں، پھر اس کو دوسرے لوگوں سے شیئر بھی کر رہے ہیں، اپنے اپنوں سے سنا بھی رہے ہیں ان کو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑا ویلیویبل کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دینے والا ہے۔ اور یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے ہیں۔
مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ ان کے طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے۔ اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ اے ایمان والو، ان ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آتی جاتی رہتی ہے، اور یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی مسلمانوں پر، تو مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم تو اتنے پکے اور سچے نہیں ہیں مسلمان، لیکن دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایک آیت میں کیسے ہمارے دل ایمان سے لبریز ہو رہے ہیں، کیسے ہمیں بھی ایمان کی طرف ہماری شوق بڑھتا جا رہا ہے، عبادتوں کی طرف ہمارا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی منافق ان کو پوچھتے تھے کہ یہ آیت جو اتری تو اب کیا ہوا تمہارے دلوں کو؟ تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان میں صرف اضافہ ہی ہوتا ہے، ان کے ایمان کم نہیں ہوتا۔ جو نفاق جن کے دلوں میں ہے، تو ان کے دل میں کیسے ان کے اوپر کوئی آیت اتری تو ان کے دلوں میں گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتے آیتوں کو۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہر آیت میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزامپل مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی مثال مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی لیسن مل رہا ہے۔ ہر جگہ ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ہر آیت ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ آیت میں دیکھیے کہ یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو جو آیت اترتی یا سورت اترتی، اب یہاں پہ سورت توبہ سے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سورت کے نازل ہونے پر وہ خوش ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور یہ آگے یہ بھی بات آ رہی کہ ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آتی، یعنی کہ کوئی آزمائشیں آ رہی ہے ہمارے پاس، یعنی سال ایسا نہیں گزرتا کہ جس سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کوئی ایسی آزمائش نہ آئے، کوئی ایسی پریشانی نہ آئے۔ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی جنگ پیش آ جاتی تھی جو ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ لوگ خود ہی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ خود ہی کچھ ایسی بکواس کرتے تھے، یا جس کی وجہ سے انہیں رسوا ہونا پڑتا تھا۔ جب کبھی کوئی ایسا موقع پیش آتا تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، تو وہ کیا کرتے تھے، جھوٹ سے اور فریب سے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح ان کے دلوں کی نجاست میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا رہتا تھا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اور نفاق میں ہر صورت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ ان کے منافقوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی ایمان موجود ہے، تو ان کے لیے یہ صورت یقیناً ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی نفاق ہے، گندگی ہے، تو اس صورت سے ان کے اوپر اور گندگی چڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چاہے آپ انہیں جنت کی بات سناؤ، چاہے آپ انہیں دوزخ کی بات سناؤ، کوئی چیز کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایسے لوگ ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کے اوپر دلوں پر اثر کرتی ہے، اور ان کے دل ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش اللہ کی رحمت کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ اب جو اچھی اور عمدہ زمین ہے تو اس بارش سے تو لہلہا اٹھتی ہے وہ۔ اب یہ دیکھیے کہ بارش اگر کوئی زمین پر پڑ جائے اور زمین بھی عمدہ ہے تو وہاں پر کیا ہوگی، پوری گرینری ہو جائے گی۔ لیکن اگر گندی اور بنجر زمین ہے تو وہاں پہلے تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، اور ہوگی بھی تو وہ کیا ہوگا، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی صرف۔ تو یہاں اس کی مثال ایسی ہے، مومن کی اور منافق کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا اذکار پڑھتی ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں، پھر میرے اوپر کیوں آزمائش آ رہی ہے؟ تو آزمائش انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، مومنوں کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، اور ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مومن بندہ جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ یہ نہ سوچے وائی می،
یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر کیوں ایسا ہوتا ہے، دیکھو فلاں تو کتنا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، دیکھو فلاں تو کتنے اچھے سے رہ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں. کبھی یہ نہ سوچے، بلکہ انسان یہ سوچے کہ آزمائش مجھ پر کیوں آئی ہے، کیا مجھ سے غلطی ہوئی. ہمیشہ اپنی غلطیوں پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے ایسی حرکت تو نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے مجھ سے. یہ بھی ہمیشہ سوچنا چاہیے. ہمیشہ ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہے کیونکہ وہ بہت گناہ گار ہیں، ان کو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی. اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں ہم تو بڑے نیک ہیں تو اس لیے ہم پر آزمائشیں آ رہی. بلکہ ہم نیک اگر ہیں تو ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے. کوئی بھی نیک انسان اس کو گناہوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کے پاس ایک بھی گناہ نہ جمع ہو جائے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے. اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے گراں گزرتی ہے، تکلیف دیتی ہے اس کو، اور تمہاری فلاح کا حریص ہے. یہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کامیابی کے حریص تھے کہ مسلمانوں مومنوں کو کامیابی مل جائے. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر اگر لوگ اعراض کریں، منہ موڑیں تو ان سے کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھا کریں کہ اللہ بس مجھے تو میرا ہی اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، ہم فوراً یہ پڑھ لیں کہ اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اب بس ختم، بس میں نے تجھ پر بھروسہ کر کے ساری چیزیں تجھ پر چھوڑ دی، میں نے سارے کام تیرے طرف پھیر دیے. اللہ تو ہی اب اس کو صحیح کر کے دے، جو بھی ہے تو تیری طرف سے ہے اور میں تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتی ہوں. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ہر ٹائم پر جب بھی کوئی پریشانی آئے اور جب بھی کوئی سختی آئے، کوئی ایسی آزمائشیں آئے، تو ہمارا کام ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں توکل علی اللہ آنا چاہیے، صبر اور توکل علی اللہ. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ آیت میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. آیت یہاں پر سورہ یونس شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہے. کیا ان لوگوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک شخص ان کے پاس بھیج دیے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ان کو خوشخبری سنائے جو ایمان لے آئے ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان کو بڑا رتبہ ملے گا. کافروں نے کہا کہ یہ تو سری جادوگر ہے. یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے اور کوئی سفارش کرنے والا بغیر اس کی اجازت کی سفارش نہیں کر سکتا. یہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے تو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے وعدہ سچا کر رکھا ہے. بے شک وہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پورا بدلہ عطا کرے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ملے گا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی کے حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی. اللہ یہ دلائل صاف صاف بیان کرتا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہاں پہ آیت نمبر 3 میں بھی دیکھیے، انڈر لائن کیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جس سے ہم پہلے بھی پڑھے تھے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پہلے بھی ہم نے انڈر لائن کیا تھا نا. اب یہاں پر دیکھیے دوسری بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اور پھر یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ جو نیک عمل کرتے رہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے، اب یہ ایسے لوگوں کو، پہلے نیک لوگوں کا ذکر آیا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ دے گا. یہاں پہ دونوں کا ذکر آ رہا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے.
اور یہ اس انکار کا حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، وہی تو ہے جس نے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سورج اور چاند جو اس کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کیسے پیدا کی، اور یہ ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن کی تفصیل جو ہمیں قرآن میں چیزیں ملتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لقوم یعلمون، عقل والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ان کے لیے نصیحت بھی ہے، ان کے لیے نشانیاں بھی ہے، ہر طرف ان کے لیے نشانیاں کہ اگر پہلے کے لوگ جو تھے مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہ نشانی دکھاؤ وہ نشانی دکھاؤ، لیکن دن اور رات میں بھی نشانی ہے، یقیناً رات اور دن کے اندر بدل بدل کر آنے، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانی ہے جو بچنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے، وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کون سے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، خاص طور سے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے اور ایمان والے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے۔ ان کا کیا ہوگا، تحیتہم فیہا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ان کی پکار کیا ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کے آپس میں دعا کیا ہوگی، سلام، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، سلامتی بھیجیں گے، اور ان کا خاتمہ بعد کا خاتمہ کس پر ہوگا، سب کی طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ یہ جنت میں جانے والے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں جب وہ لوگ جائیں گے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور ایک دوسرے پر ان کی بات کیا ہوگی، تحیہ کس کو کہتے ہیں، تحفہ، ان کا تحفہ ایک دوسرے کو کیا ہوگا، سلام، سلامتی کی دعا دینا، اس اللہ کے لیے ہے، اور یہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ بھی ان لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا دستور یہ نہیں، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں انہیں ہم نے سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ انسان کیا کرتا ہے، جب پریشانی کی حالت میں آتا ہے تو دن رات دعائیں کرتا ہے، اس کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی تہجد بڑھ جاتی ہے، اس کے توبہ و استغفار بڑھ جاتا ہے، اس کا رونا پکارنا وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب تکلیف ختم تو پھر ختم، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، اب تو نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دن رات رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور جب تکلیف ہٹ گئی، پریشانی چلی گئی، تو پھر نمازیں بھی قضا ہونے لگ رہی ہیں، روزے بھی قضا ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے حد سے بڑھتے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ ان کو ویسے ہی کاموں میں بزی رہنے دیا، اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جس میں وہ رہتے تھے، جو کام ان کو اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بہت دے دی، اب وہ دنیا میں اتنے بزی ہو گئے، خوش بھی ہے وہ کہ ان کو جو چاہیے تھا، اب دیکھیے کہ کسی کو اچھی جاب چاہیے، ان کو اچھی جاب مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اسی میں وہ خوش ہیں۔ اب ان کو کوئی اس میں دکھ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے دور ہم دین سے دور ہو گئے، ہم کو قرآن کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، ہم کو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو امریکہ لنڈن شفٹ ہو گئے، اور کئی ایسی جابز وہاں پر ان کو مل گئی جہاں پر ان کو وہاں پر ان کو پردہ کرنا منع ہے، نمازیں پڑھنا منع ہے، نمازوں کے لیے کوئی ٹائمنگز نہیں ہے، اور یہ ساری چیزوں کے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو، کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں رہنا پسند ہے، اور دنیا کو انہوں نے پسند کیا، دنیا کی کامیابی کو انہوں نے پسند کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو اسی میں پڑا رہ دیا، اور جو شوق رکھتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے
راستے آسان کر دیتا ہے کہ ان کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، آخرت کے میں بھی ان کے لیے حصہ ہے اور دنیا بھی ان کو مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھوکے رہ گئے۔ اب یہ ایسے دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اگر کلاس کے لیے بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کھانے پکانے کا ٹائم ہے، ہمارا یہ وہ کام کا ٹائم ہے۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو لوگ کلاس کو آئے ہیں کیا ان کے گھروں میں کھانے نہیں پکتے؟ کیا ان کے گھر کے بچے اور شوہر ان کے بھوکے رہ گئے؟ نہیں، بلکہ ان کے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت پیدا کر دی تو وہ یہ سب کر کے بھی وہ سب کو مینیج کر رہے ہیں۔ اور جو آئے ہی نہیں اس طرف، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں مزہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں جائیں گے تو ہمارا بہت سا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی میں بزی رہنے دیا، وہی کام، وہی تھکنا، وہی کام میں تھک رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کاموں میں تھکا رہا ہے اپنے آپ کو، اللہ کی طرف آنے کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں۔ اچھا آج جائیں گے، کل جائیں گے، جیسے انہوں نے سوچا تھا کہ چلے جائیں گے چلے جائیں گے، پھر ہمارا موت کا وقت آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو فرحت ہاشمی بیان کرتی ہیں اپنے لیکچر میں، کہ ایک خاتون کو انہوں نے کہا کہ آپ درس میں آ جائیں، ہماری کلاس جوائن کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں جوائن کر لوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر ان سے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ارے آپ کے بچے تو اب بڑے ہو گئے، آپ پھر کر لیں آپ جوائن۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی تو بچوں کی شادیاں ہیں، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، ابھی تھوڑی ذمہ داریاں باقی ہے، تو پھر میں انشاءاللہ کر لوں گی۔ پھر تیسری بار پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ اب شاید ان کی ہوگی کوئی کلوز فرینڈ وغیرہ ہوگی تو انہوں نے اتنی بار ان کو کہا، ورنہ کون کس کو کہتا ہے۔ تو تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ ہاں اب تو میں سب میں چیزوں سے فارغ ہو گئی ہوں، اب بس میرا گھر بن رہا ہے، تو میرا گھر بن جائے، مجھے وہاں پر دیکھ ریکھ کرنی ہے، اس کے بعد تو میں انشاءاللہ کلاس تو میں جوائن کروں گی، انشاءاللہ قرآن تو سیکھوں گی میں۔ تو ان کا گھر بنا اور وہ گھر میں شفٹ ہوئی۔ پہلی ویک میں ایسے ہوا کہ وہ ان کو جب وہ بیمار وہاں گئی وہ گھر میں، اور وہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہوئی، اور جب ان کا پتا چلا کہ 3rd لیول کا ان کا کینسر تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مہلت کہاں دیتی ہے زندگی، ہمیں کیا معلوم کہ کل ہم کون سے حالات میں رہنے والے ہیں۔ آج ہم صحت مند تندرستی کی حالت میں ہیں، اللہ کی طرف جب بھی بلایا جائے نا، آدھی رات کو بلایا جائے، فوراً اٹھ کے چل پڑے، کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ انسان کے پاس صحت مند تندرستی ہے، اس کا فائدہ ہم کو اٹھا لینا چاہیے۔ ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، آیت نمبر 13۔ جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے انسان کو بناتا ہے دنیا میں جانشین، کہ دیکھنا ہے سب کا عمل کیسا ہے، سب کا ایگزام ہو رہا ہے نا۔ جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کفار مکہ کی جو طرف سے جو قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ جو پیش کیا گیا تھا، مشرکین قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنا لیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے بجائے کوئی ایسا قرآن لاؤ جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر ساری قرآن دوسری قسم کا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس میں کیا کرو کہ کچھ اس میں چینجز کر دو، جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ صلح کر لیں۔ تو یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بت پرستی ہے یہ بھی ختم نہ ہو، اور پھر ہم تمہاری بھی بات مان لیں، تم ہماری بھی بات مان لو۔ میں تو اسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کروں گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی اور نہ فائدہ پہنچا سکیں گی۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اور ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے
کہ نہ زمین میں ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے یہ جو یہ شرک کرتے ہیں۔ آیت 19 اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تو اگر تم انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا تمہارے ساتھ۔ اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تو وہ ہماری آیات میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ جلد ہی ان ہیلوں کی سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہے اور خوش ہوتے ہو، اچانک زناٹے کی ہوا آ جاتی ہے اور موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں اب تو موجیں ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ وہ خالص اعتقاد اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت مامون ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری شرارتوں کا وبال تم کو ہی بھگتنا ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کا منافع اٹھا رہے ہو، پھر تم کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نسبت خوب گنجن ہو گئے جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ چونکہ زمین اپنی رونق کو خوشنما ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا جیسے کہ وہاں وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے دنیا کی زندگی کی مثال کیسے دی گئی ہے؟ کھیتی سے۔ تو اس آیت میں دنیا کی مثال بیان کی گئی ہے، جس طرح نباتات پر جیسے کہ پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے اس حصے کو خوب زینت بخشتے ہیں، اسی طرح انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے، پھر جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے۔ اب جیسے کہ کسی کھیت پر بارش پڑی اور وہاں پر پوری گرینری ہو گئی، تو انسان کی زندگی بھی کیسی ہے؟ گرینری کا کون سا وقت بتایا گیا ہے؟ جوانی کا وقت۔ جوانی میں انسان کیا سوچتا ہے؟ انجوائمنٹ، صرف انجوائمنٹ۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤں۔ اللہ اللہ کرنے کا وقت تو انسان کون سا سوچتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ جب حج کو کب جائیں گے؟ تو بڑھاپے میں۔ اب عبادتیں کب شروع کریں گے؟ تو بڑھاپے میں۔ انسان سوچتا ہے کہ جوانی تو کیا ہے؟ انجوائمنٹ کے لیے ہے۔ لوگ باتیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جوانی تو ایک بار ملی ہے، اس میں انجوائے کر لو، اور اگر وہ جوانی سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے گئے تو، یا اس جوانی میں ہم اس دنیا سے چلے گئے تو یہ دنیا کی ہر چیز اس کو کیا کرنے لگتی ہے؟ حسین نظر آنے لگتی ہے، اور دنیا کی جو رونقیں ہیں اس کو پوری طرح اپنا طرف دل اس کا لگا لیتی ہیں، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے ہیں، عیش و آرام سے گزاریں گے، زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ اتنے میں اسے اللہ کا حکم یعنی کہ موت اچانک آ پکڑ لیتی ہے۔ جس طرح کئی کھیتی پر کوئی آفت آ جاتی ہے کہ اس کے کٹ جانے کے بعد چند دنوں تک اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کھیت ہے، اب کھیت پر کوئی آفت آ گئی، تیز ہوا آ گئی، سیلاب آ گیا، ساری کھیتی ختم۔ تو ٹھیک انسان کے اوپر بھی کیا ہے کہ جب انسان اتنی عیش و عشرت کی زندگی میں کھو جاتا ہے اور اچانک موت اس کو آ پکڑتی ہے تو پھر اس کو وقت کا موقع نہیں ملتا۔ اس طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑی مدت بعد لوگوں کے دلوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے کتنے اپنے کلوز ونس ہیں، ہم ان کو تھوڑے دن یاد کرتے ہیں، پھر بعد میں اپنی دنیا کی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کتنے بھی نزدیکی رشتہ دار رہنے دو، ہم ان کو بھولتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اپنی زندگیوں میں ہم مصروف تو ہو جاتے ہیں نا۔ 2 دن 4 دن انسان بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اپنی زندگی کی طرف آ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے، اور اس دنیا میں آباد ہو کر رخصت ہونے والے 99% لوگوں کا یہی حال ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس ہی دیکھ لیجئے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی مثال ایسی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں سلامتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ایسی بتا رہا ہے مثال کہ جیسے کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں،
ایسی کھیتی ہو گئی جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ کس کے لیے یہ باتیں ساری کچھ؟ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ۔ کیا ہم ہیں تفکرون کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہیں؟ اگر ہم غور و فکر کرنے والے ہیں تو یہ ساری مثالیں ہم کو بھی سمجھ آئیں گی، ساری مثالیں ہمارے بھی دلوں میں اتریں گی۔ اگر ہم غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی ایسے ہی ایزی لے کر پڑھنے والے ہیں، تو ہم کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ جیسے کہ کل تک ہم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، ہم اتنے بار قرآن پڑھتے تھے لیکن ہم یتفکرون نہیں تھے نا، قومی یتفکرون میں نہیں تھے ہم شامل، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا قرآن میں، ہم بس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ ہم جب غور و فکر کر رہے ہیں تو ہر آیت ہمارے دلوں کو کھولنے والی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہ فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں بلا رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں کے لیے، ہم تو ایسے گناہ گار بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سیدھی راہ دکھا دی نا، وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سیدھی راستہ۔ جب میں سوچتی ہوں کہ جب بھی ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا یہاں لا کر، ورنہ ہم بھی بیٹھے ہوتے کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ میں، کچھ نہ کچھ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رنگینیاں ڈھونڈتے اور اسی میں ہم خوش ہوتے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف کس کو دیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ جمع ہو گئے، کیسے کیسے ان تک لنک پہنچی، اب کوئی مجھے نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ سے کسی کی نہ کسی 1%، 2%، 3%، تھرڈ پرسن سے جا کر کیسے کیسے لنک کس کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے سیدھے راستے کی طرف کیسے ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ کیسے اب یہ دیکھیے کہ جب کلاس میں بیٹھنے لگے تو ہمارے ایمان کے لیول بڑھنے لگے، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو گیا، کئی بہنوں کے قضا روزے کمپلیٹ ہو گئے، کئی بہنوں کی نمازیں ٹھیک ہو گئی، ان کو نمازوں کا صحیح طریقہ آ گیا، کیسی نمازیں، کیسے سجدے ہونا چاہیے، ان کو تہجد کا عادت بن گئی ان کی۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے جس کو چاہتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کون سا ہے سلامتی والا گھر؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رک جائیں 2 منٹ یہاں پر رک جائیں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے دعا کریں کہ اللہ یہ سلامتی والا گھر ہے نا، اس کا ہمیں وارث بنا دے۔ اللہ جس گھر کا تو ذکر کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا وارث بنا دے۔ اللہ ہم سے ایسے کام کروا کہ ہم اس گھر کے وارث بن جائیں۔ دنیا میں گھر بنانے کی تو خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن آخرت کے گھر کی خواہش ہم کم کرتے ہیں، محنت کہاں کرتے ہیں ہم اس کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان پڑھتا کس لیے؟ اچھی جاب، جاب کس لیے چاہیے؟ گھر اچھا ہو، اسٹیٹس اچھا ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے ہی تو انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے۔ لیکن ہماری محنتیں کتنی کم ہیں اس گھر کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، دارالسلام کو پانے کے لیے ہماری محنت کتنی ہی کم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم پوری دنیا میں آج دیکھیں کہ کوئی 30s کے ایج میں یا 20s کے ایج میں کوئی گھر بناتا ہے اپنا ذاتی گھر، اس کو ذاتی گھر بنانے کے لیے اس کو 40-50 سال لگ جاتے ہیں اپنی زندگی کے، جب 50 سال 40 سال، کبھی کبھی تو 60 سال، جب وہ اتنی محنتیں کرتا ہے تب کہیں جا کر وہ بیچارہ اپنی ذاتی گھر بناتا ہے، ایک گاڑی خریدتا ہے۔ اتنی محنتیں ہم نے تو اللہ کے لیے کبھی محنت نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے اور ہم کو دوڑ کے جانا چاہیے۔ کیا ہماری محنتیں ہیں؟ ہر انسان یہاں بیٹھے بیٹھے چیک کرے کہ میری محنتیں کتنی ہیں اس گھر کو بنانے میں، اس گھر کو پانے میں، اس گھر کی رجسٹری کرنے میں۔ کیا میری محنت ہے کچھ؟ کیا مجھے مل سکتی ہے؟ کیا میرے اعمال ہیں ایسے؟ کھولیے اپنی اپنی کتاب، اعمال نامے کی کتاب۔ ہمارے پاس تو وہ کتاب نہیں ہے ریئل کاپی، اس کی جو ہارڈ کاپی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو فرشتوں کے پاس، لیکن ہمارے پاس امیجنیشن میں تو ہے ہمارے گناہ۔ کون کون سے گناہ ہیں ہمارے پاس، کون کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ میں بھی دارالسلام کی حقدار بننا چاہتی ہوں۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی نیکیاں ہیں ایسی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے ہمیں، نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہمارے قدم کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں؟ ہر انسان ہر وقت ہر آیت پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچے، ہر آیت میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا دارالسلام میرے لیے ہے؟ کیا میں اس کے قابل ہوں؟ اور نہیں تو پھر اور مجھے کیا محنت ہی کرنی پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے رہا ہے مجھے راستے کی طرف، لیکن میں کتنا جا رہی ہوں، میں کتنا دنیا کو اہمیت دے رہی ہوں۔
دنیا کے کاموں کو، دنیا کے ملنے ملانے کو، گھومنے پھرنے کو، انجوائمنٹ کو، پارٹیز کو، شاپنگ کو، کون کون سی چیزوں کو میں امپورٹنس دیتی ہوں؟ اللہ کی طرف جب بلایا جاتا ہے مجھے، اذان ہوتی ہے، اور اذان ہوتے ہی کیا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں؟ بازار میں ہوتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے، بازار میں ہم نماز پڑھیں گے، ٹرین میں ہیں آپ، بس میں ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے جھجکتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا یہ سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں اس کی رجسٹری کرنا ہے۔ یہاں دنیا میں رہتے رہتے دنیا کے ساتھ، دنیا کے کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اور اس سے زیادہ بھی۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا اصحاب الجنت اولئک اصحاب الجنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اصحاب الجنہ میں شامل کر دے۔ اور نہ یہ لوگ، اور نہ ہی جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے۔ ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کی تاریکی، رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ دوزخی لوگوں میں سے ہمیں نہ بنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا انہیں ہم کہیں گے کیا تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل قبور کو پکارنے والوں کی پکار، یعنی کہ قبر میں رہنے والے جو لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ معبود میں کچھ ایسی اشیاء ہیں جو بے جان ہیں، جیسے پتھر کے بت ہیں، کچھ بے جان بے زبان جیسے سورج، چاند، ستارے، سانپ۔ اب یہ لوگ کتنی ان کے دیکھیے کہ جو نان مسلمس ہیں ان لوگوں کے خدا کتنے ہیں، کئی پتھروں کو پوج رہے ہیں، کئی چاند کو، کئی ستاروں کو، کئی سانپ کو، کئی بیل کو، کئی گائے کو۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور وہ اپنے عبادت گزاروں کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان میں نہ جان ہوتی ہے نہ عقل۔ وہ کیا جانے کہ عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے، لہٰذا وہ مکمل لا علمی ظاہر کریں گے، اور وہ معبود جو ان کے مثلاً فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جن کی غیر موجودگی میں ان کی عبادت کی جاتی رہی، تو ان کے یہ کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ اور جو اکثر مقامات پر شرک کی بنیاد بنا تھا، یعنی کہ خبر پرستی کا رواج، محض اس غلط عقیدے کی وجہ سے پڑ گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بزرگان دین ہیں وہ سنتے ہیں، ہم جا کر ان سے سفارش کا مطالبہ کریں گے، وہ سن رہے ہیں، وہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تو مر چکے تھے نا۔ تو کہیں گے کہ ہمارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ آیت نمبر 30 نصف ہو چکا ہے، یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔